بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کے حدود کو پہنچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور ابو یعلا کے اندر مروی ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا وہ شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ جبکہ موج میں اوس کے اندر مروی ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور بے شک روزہ آدھا صبر ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر شعب الایمان کے اندر مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ اور حر العین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے کہ ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شعب الایمان کے اندر ایک اور مقام پر مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا کہ جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا تو جنت میں پھل کھلایا جائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ اور کنز الاعمال کے اندر مروی ہے کہ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائے گا، حالانکہ اس وقت لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، یعنی لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہوئے حسابوں کے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع ہو اور ہمیں اس روز محشر کی تقریر سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہا ہوگا۔ اور اس شعب الایمان کے اندر حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت ایک منادی اس طرح سے ندا کرے گا کہ ہر بونے والے یعنی عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے کہ انہیں بے حد و حساب اللہ تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ ایک شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر اس کے بعد اپنے گھر چلا جاتا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا
تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا اور مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا۔ نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین بھی فرمائیے گا۔ چنانچہ میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا۔ قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے ہاتھ سے غیبی کی آواز سنی، اے سفیان رحمت اللہ علیہ، اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو آنس دیا اور تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات بھی بتائے ہیں۔ میں نے کہا اس کو یہ رتبہ کس سبب سے ملا ہے؟ تو آواز آئی کہ رمضان المبارک اور اس کے بعد شوال المکرم سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں یہی خواب میں نے 3 مرتبہ دیکھا، جس پر میں نے بارگاہ خدا عز و جل میں عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ روزہ دار ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی کرم نوازی ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور وہ کرم نوازیاں اتنی بڑی ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار سے کیسے محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ روزے دار کے اعضاء تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوتی ہے۔ اور روز محشر جو اتنا پرخطرہ اور خوفناک دن ہوگا، لوگ حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے پیاس کے مارے مر رہے ہوں گے، اور ہر ایک انسان پر انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا، لیکن روزہ دار اس وقت اس گھبراہٹ، بے چینی اور جہاں پر لوگ تکلیف کے اندر مبتلا ہوں گے اور حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، روزے دار دسترخوان پر بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور جنتی ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کو اتنا چین و سکون عطا کرے گا کہ جہنم سے وہ بالکل دور کر دیا جائے گا، یعنی اس کی پیش نظر صرف اور صرف جنت ہی ہوگی، اور اس کو اپنے خاتمے کا اور جنت میں داخل ہونے کا یقین ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کی محبت کو حوروں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیا ہے، چنانچہ ہر بندہ حوروں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ حوریں خود روزے دار کی منتظر ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر یہ سوالات کے جوابات ہم پر انتہائی آسان ہو جائیں اور ہمیں قبر کے اندر گھبراہٹ یا عذاب نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں، کیونکہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو آنس ادا کرتا ہے اور اس کے دل سے تمام گھبراہٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات خود اللہ عز و جل اسے سکھاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی دوسرے شخص کی حاجت نہیں رہتی۔ اور اسی طرح سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر عمل کی ایک جزا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی ہوں، یعنی روزے کا کوئی حد و حساب نہیں کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر ان تمام کمالات سے مشرف ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں۔
اور جنت کی ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں اور روزے داروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔